السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تفسیر قرآن کا آج یہ میرا فرسٹ لیسن ہے اور ہم الحمدللہ شروع کریں گے اور ترجمے کے ساتھ۔ پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم ترجمے کے ساتھ، انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین۔ جو کہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اس سورت کا نام فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہی ہیں شروع کرنے والی کو، اس لیے یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت لکھی گئی ہے۔ اس سورت کا نام سورت الحمد اور سورت صلات بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے صلات یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف یعنی آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس کو سورۃ الصلات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس سورت کے اور بھی بہت سے نام ہیں جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ یہ پہلی سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ باقی متفرق آیات تھیں جیسے سورۃ الق۔ متفرق آیات میں سورہ الق، سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئیں۔ یعنی کہ یہ متفرق آیات اس لیے نہیں کہا جاتا، متفرق آیات وہ ہوتی ہیں جو حصوں میں نازل ہوں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی وہ واحد اور پہلی سورت ہے جو مکمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی 7 آیات ہیں۔ وہ 7 آیات ایک ہی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، یعنی کہ یہ مکمل سورت ایک ہی دفعہ نازل ہوئی۔ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ان کی وہ آیات مطلب ہاف پورشن میں، مطلب حصوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوتی رہیں، یعنی کہ باقی صورتیں مکمل نہیں نازل ہوئیں۔ پہلے ان کی کچھ آیات نازل ہوئیں، پھر ان کی کچھ آیات نازل ہوئیں اور پھر اسی طرح ان کی کچھ آیات نازل ہوئیں، یعنی کہ وہ ایک ہی دفعہ آیات نازل نہیں ہوئیں۔ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے اس لیے، اور یہی وہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ ترمذی میں ایک ضعیف سند والی حدیث ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ البقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کی 286 آیات ہیں اور قرآن کے پہلے پارے میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا پارہ مکمل طور پر سورہ البقرہ پر مشتمل ہے، اور تیسرے پارے کا بھی بڑا حصہ اس سورت پر ہی مشتمل ہے، یعنی کہ 2.5 پاروں پر سورہ البقرہ مشتمل ہے۔ قرآن کی مشہور آیت الکرسی بھی سورت کا حصہ ہے اور تیسرے پارے میں ہی آتی ہے۔ بقرہ کے معنی گائے ہیں۔ اسے بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں گائے ذبح کرنے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ ایک مدنی صورت ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے تب نازل ہوئی تھی، اور مدنی صورت عام طور پر بڑی ہوتی ہے۔ سورہ البقرہ الف لام الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ یہ عربی زبان کے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ مقطعات کا لفظی مطلب اختصار ہے، یعنی کہ انگلش میں اگر آپ بولیں تو ایبریویشن۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔
ترجمہ: یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تفسیر: قرآن کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جن کے دلوں میں خوف خدا ہوگا، یعنی کہ جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا اور جواب دہی کا احساس اور فکر ہی نہ ہو، یعنی کہ جن کے اندر ہدایت کی طلب اور گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہ ہو تو انہیں ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے جن میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، جنہیں پتہ ہو کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے، مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہونا ہے اور ہمیں جواب دہ ہونا ہے اپنے اعمال کے لیے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہو، ہمیں فکر ہو کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کے بعد قیامت آنی ہے ایک دن، اور قیامت کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ: جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر: بالغیبی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں۔ ادراک کا مطلب ہے یہ عقل و حواس سے ممکن نہیں، کہ وہ چیزیں جن پر ہم بنا دیکھے ایمان لائے ہیں۔ اب ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتے پر ہمارا یقین ہے اس چیز پر۔ اب ہم ویسے کہیں کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہم کیسے مانیں کہ وہ ہیں، لیکن نہیں، یعنی کہ ادراک عقل و حواس سے ادراک کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے پر وہ موجود ہیں، ان کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت ہے، ہمیں اس چیز کا یقین ہے۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں اس پر بھی یقین ہے۔ ہمیں جنت اور دوزخ ہم نے نہیں دیکھی پر ہمیں یقین ہے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد جو لوگ نیک اعمال کریں گے وہ جنت پہ جائیں گے اور جو لوگ گناہ گار ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا پر ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے قبر کا عذاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ حشر، جتنی بھی وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، ہم ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین رکھنا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جو لوگ ان سے انکار کرتے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ یعنی کہ نماز ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پڑھتے تو ہیں پر ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے نماز پڑھتے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے ہیں، ہم نماز میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ہمارا مقصد ہمارے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہم اس نیت کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ منافقین کون ہوتے ہیں؟ جو دل میں اور ہوں اور باہر سے اور ہوں، مطلب بظاہر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جی میں بہت نیک ہوں، نماز پڑھے ہوں، پر دل ان کا وہ اس نیت سے نماز پڑھ ہی نہ رہے ہوں۔ تو یہاں پر وہ بات ہو رہی ہے کہ منافقین بھی پڑھتے تھے نماز لیکن صرف دکھاوے کے لیے، اللہ کے لیے ان کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم لوگ نماز کو پابندی کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز کا اہتمام کیا کریں۔ اب اس میں جو لاسٹ پارٹ ہے اسی آیت کا، اس میں کیا بتایا ہوا ہے؟ اس میں صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں شامل ہیں۔ جو کھائے نا ان کے جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں خرچ کرتے ہیں، یہ اس لاسٹ پارٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کیا ہیں؟ اہل ایمان جو ہیں، یعنی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وہ اپنے حسب استطاعت ان دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، یعنی کہ وہ صدقات واجبہ بھی ادا کرتے ہیں اور صدقات نافلہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اب صدقات واجبہ کیا ہیں؟ صدقات واجبہ سے مراد ایسے صدقات ہے جن کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، جیسے زکوٰۃ ہو گیا، صدقہ ہو گیا، فطر ہو گیا، عشر وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور صدقات نافلہ جو ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی ضرورت سے زائد مال غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور فقیروں پہ خرچ کرے وہ نفلی صدقہ میں شمار ہوگا، اور جو جتنا زیادہ خرچ کرے گا آخرت میں اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوں گے۔ ماں باپ اور اہل و عیال پر بھی صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی جو ہے وہ اسی میں داخل ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ صدقہ، ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کو دیتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ اپنے بیوی بچوں پہ اور اپنے خصوصاً اپنے والدین پہ اگر خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہترین صدقوں میں شمار ہوتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ترجمہ: اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اتارا گیا ہے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر: پچھلی
کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں، مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان کتابوں میں بھی تھا، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو اپنے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں جیسے توریت، زبور، انجیل، وہ ساری کتابیں سچی ہیں، لیکن اب وہ اپنی اصل حالت یا اپنی اصل شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی، اس لیے ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن مجید اور اس کی تشریح اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ: وہی لوگ اپنے رب کے راستے پر ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں۔ تفسیر: یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ جو اب پہلے جو ترجمہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہی لوگ اپنے رب کے راستے پر ہیں، یعنی کہ جو ایمان لانے کے بعد تقوی پر قائم رہتے ہیں۔ اب تقوی کیا ہے کہ انسان شرک، بے حیائی اور کبیرہ گناہ سے بچے، ٹھیک ہے، انسان کو ان کاموں سے بچنا جو اس کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہو، ان چیزوں سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ نجات پانے سے مراد کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ اب آخرت کی کامیابی سے کیا مراد ہے کہ آخرت میں ہمیں رضائے الہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو، اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی ہے، ورنہ اصل کامیابی تو آخرت کی ہی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ ان کا کفر اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ جس کے بعد ان سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ترجمہ: کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ تفسیر: اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اور اسی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش بھی فرماتے، لیکن اللہ نے انہیں کیا فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ چند مخصوص لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی کہ وہ جتنے بھی لوگوں کو اگر اسلام کی تبلیغ یا دعوت دے رہے ہیں وہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ میں سے ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تم دعوت دو گے بھی تو بھی وہ اسلام قبول نہیں کریں گے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ عرب کے پورے جزیرے میں اسلام پھیل گیا، لیکن کچھ لوگوں کے یہاں پہ کچھ مخصوص لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تفسیر: اب یہاں پہ کافروں کے لیے تو یہ آیت ہے ہی، پر میرے خیال سے یہ آیت آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے جن کے ایمان بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ ان آیت میں جو ختم کا لفظ ہے، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا مطلب ہے مہر لگ جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ان کے دلوں پر مہر لگنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے جو مسلسل کیے گئے گناہ یا ان کے وہ گناہ اور وہ بدعمالیاں ہیں جن کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں، ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یا اللہ تعالیٰ کی جو بھی نشانی ہے وہ ان کو دیکھنے سے محروم ہیں۔ تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی نعمتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو جو ہماری صحت ہے، ہم لوگ اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے منہ سے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم اپنی ناک سے سمیلز کو سونگھتے ہیں، ہم جو اپنے ٹانگوں بازوں پہ چلتے ہیں، ہم اپنے آپ سے ہٹ کے اگر ارد گرد دیکھیں تو ہم جو سانس لیتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد آکسیجن ہے، ہمارے ارد گرد پہاڑ ہیں، ہم جس زمین پہ رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد جو پودے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، اس آسمان سے بارش بھی برساتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو سورج ہے، سورج بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو دیکھنے سے محروم ہیں۔
تو ایک حدیث میں ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کے دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کے بجائے گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، یعنی کہ اسے اپنے گناہ کا یا اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہو رہا، وہ اس چیز کو غلطی یا اس چیز کو گناہ یا اس چیز کو غلط سمجھ ہی نہیں رہا اور وہ اسی چیز پر قائم ہے، تو وہ سیاہ نقطہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہی رنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یعنی ان کی حرکتوں اور کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر رنگ چڑھ گیا ہے۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ ترجمہ: بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لاتے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ اب منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے دل میں ایمان نہیں تھا مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے، یعنی کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ تو اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کے حال ہم سے بہتر جانتا ہے، وہ سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے، اور نہ ہی اہل ایمان کو وہ لوگ مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیا ہے۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان ان کو خود ہی پہنچتا ہے کہ انہوں نے اپنی آخرت تو برباد کر ہی لی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی رسوا کر دیتے ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ترجمہ: وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ وہی بات ہے کہ یہ لوگ منافقین کی ہی اس آیت میں بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ان کے ظاہر اور ہوتے ہیں اور ان کے باطن اور ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اپنے دل میں کچھ اور رکھتے ہیں اور لوگوں کو کچھ اور دکھاتے ہیں، اپنی طرف سے یہ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، پر ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب جانتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کے حال ہماری نیتوں کو بہتر جاننے والا ہے، ہم اس سے کیا چھپا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو کچھ نہیں چھپ سکتا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے تو لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھی آگاہ کر دیا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں فرما کر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باہر اپنا ان کا باہر اور جو باطن اور ظاہر جو ہے وہ ان لوگوں کا ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی ان کے بارے میں آگاہ فرما دیا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے تو یہ بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، پر ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے لیے آخرت میں بہت ہی دردناک عذاب ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ میں نے اس لیے کوشش کی اپنی اس ویڈیو کو تھوڑا اور آپ لوگوں کے لیے مزید بہتر بنانے کے لیے کہ آپ لوگ قرآن کو زیادہ اچھے طریقے سے سنیں، اس کا ترجمہ سنیں اور اس کی تفسیر سنیں اور ان چیزوں کو زیادہ اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اپنے لیے بھی دعا کیا کرے، میرے لیے بھی دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو قرآن پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو چیزیں پڑھتے ہیں یا جو چیزیں ہم لوگ بولنے میں سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے اعمال میں بھی شامل کرے، ہمارے صرف باتوں میں ہی وہ چیزیں نظر نہ آئیں، ہمارے اعمال میں بھی نظر آئیں وہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اور اس میں اور مزید برکت ڈالے، ہمارے ذہنوں کو کشادہ کرے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارا حافظہ بہتر کرے۔ ہم ان چیزوں کو اگر پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بھی ان چیزوں کو بٹھائے، ہمارے اعمال میں بھی یہ چیزیں آئیں۔ تو انشاءاللہ آمین۔ تو اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، ہمیشہ سب کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔